شرمیلا آپ سے شروع کرتے ہیں. آپ دیکھ رہی ہیں یہ صورتحال کیا ہے, تو آگے بڑھنے کا راستہ سیاسی کوئی نکلتا ہے یا نہیں نکلتا؟ جی شکریہ نسیم زہرا صاحبہ. جی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ایک فعال جمہوریت میں تو ڈائیلاگ ہے, مذاکرات ہیں, بات چیت ہے, ٹیبل ٹاک ہے. اس کے علاوہ تو اگر لڑائی جھگڑا کرنا ہے تو پھر اس میں کسی کی جیت نہیں ہونے والی. پاکستان کی جو اس وقت سچویشن ہے معاشی طور پہ, سیاسی طور پہ, وہاں پر ہم کب تک جھگڑتے رہیں گے؟ فارم 45 ہوا, 47 ہوا, ایسی تبدیلیاں لے کر آتے ہیں, ایسے امینڈمنٹس لے کر آتے ہیں جہاں پر اگلے الیکشن کے اندر جیتنے والا جیت منا سکے اور ہارنے والا اپنی ہار تسلیم کر لے. لیکن اس وقت سسٹم کو ڈیریل کرنے کی کوشش کرنا یا ایجیٹیشن کرنا, ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو مزید فروغ دینا, میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب سے زیادہ جو افیکٹ اس وقت لوگ ہو رہے ہیں وہ ایک عام بیچاری عوام ہو رہی ہے. ہم سنتے ہیں جو باہر سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں یا جو ڈیلیگیشنز آ رہے ہوتے ہیں, ایون IMF یہ کہتا ہے کہ ویئر از دا پولیٹیکل اسٹیبلٹی, کس طریقے سے لوکل انویسٹر ہاتھ ڈالے انویسٹمنٹ کے اندر, کہاں سے آئے گی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, کون آئے گا باہر سے یہاں پیسہ لگانے کے لیے, اور اگر باہر سے پیسہ نہیں لگائیں گے تو یہ معیشت چلے گی کیسے؟ آپ کے پاس جو پیسہ آپ کماتے ہیں وہ تو آپ ایک ڈیٹ ٹریپ میں ہیں, آپ وہ واپس قرضوں میں دے دیتے ہیں, قرضوں کے انٹرسٹ کے اندر دے دیتے ہیں. How is the system going to work? It baffles me, it troubles me, it depresses me at times. لیکن جو سچویشن ہے that is very grim. ابھی آپ دیکھیے کہ یہ پچھلے دنوں سے جو یہ انٹرنیٹ ڈسٹرپشنز شروع ہوئی ہیں, وہ ایک ہی سیکٹر تھا جو اس کوئگمائر سے شاید ہمیں کچھ نکال سکتا تھا. پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ جی ہم $25 بلین تک جو ہے IT ایکسپورٹس کو لے جائیں گے اگلے 5 سال میں. بٹ آپ یہ دیکھیے نا کہ they don't realize کہ we are going towards a major crisis. Pakistan now is being seen as an unreliable partner in the global digital economy. آپ کے کانٹریکٹس کینسل ہو رہے ہیں, فری لانسرز جو بیچارے پیسے کما لیتے تھے, جو آپ کے لیے زر مبادلہ لے کر آتے تھے, وہ افیکٹ ہو رہے ہیں, گورنمنٹ کے پاس جواب نہیں ہے. جی شرمیلا, ویری امپورٹنٹ پوائنٹس آپ سے میں پوچھتی ہوں بیفور آئی موو آن. کس پر ذمہ داری بنتی ہے جب آپ نے کہا کہ اس کا جو سب سے کلیدی معاملہ ہے وہ ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی, کس پر ذمہ داری آتی ہے؟ نسیم صاحبہ, تمام سیاسی جماعتوں پہ, گورنمنٹ اینڈ دی اپوزیشن. دیکھیں اتنا میں آپ کو کہہ سکتی ہوں کیونکہ میں وہاں موجود ہوں, اور ایک بار نہیں کئی بار گورنمنٹ نے کہا ہے کہ آئیں جی بیٹھ کے بات کریں. آئی تھنک ان کی طرف سے جو لچک ہمیں دیکھنی چاہیے تھی وہ نظر آ رہی ہے. لیٹ می بی ویری آنیسٹ اینڈ کلیئر اباؤٹ دس. لیکن اپوزیشن کی طرف سے وہ کہتے ہیں جی ہمیں نہیں بات کرنی تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی. اسٹیبلشمنٹ سے آپ نے کیا بات کرنی ہے؟ ایک طرف آپ اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دیتے ہیں, دوسری طرف آپ کو بات کرنی ہے. اور ایک سیاسی ماحول میں, ایک پولیٹیکل ڈیموکریسی کے اندر یو ٹاک ود دا پولیٹیکل پارٹیز نا, یو ڈونٹ ٹاک ود دی آرمی. آپ پھر فوج کو گھسیٹ کے پھر آپ سیاست میں لے کر آتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں کہ جی فوج کا کام نہیں ہے سیاست کرنا. تو پھر یہ کیا ہے؟ واٹ از دس کنفیوژن؟ دیکھیں نا, دونوں فریقین کو بات کرنے کی ضرورت ہے. دے نیڈ ٹو کم. اگر ایک بھی فریقین ہر درمی پہ ڈٹا رہے گا تو معاملات آگے کیسے چلیں گے؟ جی مہر, ایک طرف کہتی بات نہیں کرنا, یہی چلے. دیکھیں وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگوں پہ اس حوالے سے اونس ہے کہ ان کے کہنے کے مطابق حکومت تو آفر کرتی ہے ٹاکس, لیکن آپ یو کیپ ریفیوزنگ. السلام علیکم. جی بالکل, کچھ ایشوز ہیں. I'll take a little bit of time, so please bear with me. دیکھیے, پہلے تو جو کنفیوژن سب سے زیادہ اس ملک میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم پولیٹیکل ڈیموکریسی کا, ایک جمہوریت کا, سیاسی جمہوریت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, وہ لفظ استعمال کرتے ہیں, مگر ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس اینڈ ایز آبزرورز آف پالیٹکس ہم سب سے پہلے یہ تو تعین کریں نا کہ جمہوریت ہوتی کیا ہے اور جمہوریت آتی کہاں سے. جمہوریت آتی ہے بیلٹ باکس سے. جب بیلٹ کے اندر لوگوں کا ووٹ نکلتا ہے اور وہ گنا جاتا ہے تو اس عمل کو الیکشنز کہتے ہیں, اور وہ جمہوریت کو مضبوط کرتے ہیں یا ڈیفائن کرتے ہیں. تو جب آپ بنیادی غلطی کر رہے ہیں, جب آپ اس بیلٹ باکس کو چوری کر رہے ہیں, جب آپ اس بیلٹ باکس کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں, جب آپ ووٹ کی نفی کر رہے ہیں, عوام کی رائے کو ٹھکرا رہے ہیں, تو پھر آپ جمہوریت ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے. تو یہ پہلا فلا ہے اور یہ پہلی کنفیوژن ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی. تو بالکل جی, جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس سے جو نقصان ہو رہا ہے بالکل ہم سب دیکھ رہے ہیں. اب وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئی کہاں سے؟ اگین 8 فروری کی رات اور 9 فروری کی صبح جب ووٹ عوام کا مسترد کیا گیا اور اس کے برعکس لوگوں کو حکومت دی گئی,
تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی پیدا ہوئی. کریکٹ. پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں انٹرنیٹ ڈسرپشن ہے. ایگزیکٹلی انٹرنیٹ تھروٹل کیا گیا ہے. انٹرنیٹ تھروٹل کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ وہی عوام کی رائے ہے جس سے آپ ابھی بھی خوف زدہ ہیں, آپ اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے. تو جتنی بھی مشکلات پاکستان کو جن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, وہ سب جو ان کا فنڈامنٹل سٹارٹنگ پوائنٹ ہے, دا روٹ آف آل ایول ہم جسے کہتے ہیں, وہ 8 فروری کو ہی شروع ہوتا ہے, جب آپ لوگوں کی رائے کو مسترد کرتے ہیں, پھر ان کا گلا گھونٹنے کی, دبانے کی کوشش کرتے ہیں, ان کا حق رائے چھین کے, ان کا احتجاج کا حق چھین کے, ان کی آواز بند کر کے. جب تک ہم اس نقص کو ٹھیک نہیں کریں گے, ہم اس دلدل سے نہیں نکل سکتے. اینڈ جسٹ ون لاسٹ سینٹنس آن ڈائلاگ. دیکھیے ڈائلاگ ضرور, ڈائلاگ سے ہی چیزیں آگے بڑھتی ہیں, مگر اگر ڈائلاگ میں اونس تحریک انصاف پہ نہیں آتا ہے. آپ لوگوں نے بہت غلطیاں کی ہیں الیکشنز کے معاملے میں, آپ پہلے ان کو تسلیم کریں. تسلیم کرنے کی بجائے یو آر ڈگنگ یور ہیلز ان, یو آر برنگنگ ان امینڈمنٹس جو کہ اگینسٹ دا اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن اینڈ اگینسٹ دا اسپرٹ آف ڈیموکریسی ہے. وہ کرتے ہوئے پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ اونس کسی اور پر ہے. آپ اپنے اعمال دیکھیں, آپ دیکھیے کہ آپ کس طرح سسٹم کو مضبوط نہیں کر رہے ہیں, اس کو کمزور کر رہے ہیں, صرف اپنی چوری شدہ حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے. ٹھیک جی عقیل, پرابلم یہ ہے کہ بیلٹ جو کہہ رہی ہیں مہربانوں, وہ کہتی ہیں کہ پرابلم یہ ہے کہ آپ لوگوں نے بیلٹ جو ہے اس کو چوری کی ہے بیلٹ. یہ ڈے 1 سے ان کی نسیم زہرا صاحبہ جو ایلیگیشنز ہیں, ان کو شاید 18 کا الیکشن یاد نہیں ہے, بڑی اچھی طرح یاد ہوگا, بٹ آئی ایم شور کہ شاہ صاحب سے اگر پوچھیں تو پاکستان کی ہسٹری میں ہی ہمیشہ ایک سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت پہ یہ بلیم گیم چلتی رہی ہے, اور پاکستان کے ہر الیکشن میں یہ بلیم گیم چلتی رہی ہے. کسی حد تک شاید یہ الزامات ہمارے ٹائم پہ بھی درست ہوں, ان کے الزامات بھی درست ہوں, میں رول آؤٹ نہیں کر رہا. دیکھیں یہاں پہ جو بالکل ون ووٹ ون پرسن, اینڈ آف کورس دس از ڈیموکریسی, اور ڈیموکریسی کے پرنسپل کو اسی طرح ہی اور صحیح معنوں میں اگر جمہوریت پسند ہیں ہم لوگ, اور جمہوری تقاضوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور جمہوری سوچ رکھتے ہیں, تو then we have to believe in these principles and we have to apply them. آگے کیسے جائیں گے, بھنور میں پھنس گئے. میں ابھی بڑے تحمل سے سن رہا تھا دونوں کی باتیں, اور شرمیلا صاحبہ نے بھی بڑی اچھی باتیں کی, اور اس کے ساتھ مہربانوں نے بھی بڑی اچھی بات کی, اور مہربانوں نے اسپیسیفکلی ایک بات کی, اس کو میں ضرور ایڈریس کروں گا, کہ کہتی ہیں کہ اونس ہمارے اوپر, تو اونس آپ کے اوپر ایز اے پولیٹیکل پارٹی, بیکاز یو آسکنگ فار دیٹ پولیٹیکل اسپیس, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پولیٹیکل اسپیس جو ہے شرنک اگر ہو رہی ہے ہماری الیجڈلی کیے دھرے سے, یا جو ہم کر رہے ہیں تمام تر حکومتی اتحادی جماعتیں, تو اس میں پھر دیکھیں آپ ایک اس میں میجر اسٹیک ہولڈر ہیں, کیونکہ آپ تو کلیم کرتے ہیں کہ ہم بڑی سیاسی جماعت ہیں اور ہمیں لوگوں نے سب سے زیادہ ووٹ دیے, اور سٹینڈ الون اگر دیکھا جائے تو بڑی جماعت پارلیمنٹ کے اندر یہ ایک فیکٹ ہے کہ یہی ہیں, کہ وہ جو 80 85 90 سیٹیں جتنی بھی ہیں, تو ہم سب سے زیادہ ہی ہوں آئی بلیو. تو اس میں ڈیفینیٹلی ان کو اوپر اونس والی جہاں تک بات ہے, ہمارے اوپر جو ذمہ داری تھی ہم نے وہ بخوبی نبھائی. پیپلز پارٹی کے اوپر تھی, پیپلز پارٹی نے پہلے کہا کہ یہ آپ کا حق ہے, آپ گورنمنٹ فارمیشن کی طرف جائیں, ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں, اور انہوں نے کہا نہیں. اور اس میں آخری جو پوائنٹ میں یہ کہوں گا, دیکھیں اونس ان پہ زیادہ تھا بیکاز یہ کلیم کرتے ہیں نمبر آف سیٹ زیادہ ہیں, لیکن ڈسپائٹ آل آف دس ہم نے پھر بھی بڑے دل کے ساتھ ہم نے ان کو بارہا دفعہ کئی دفعہ آفر کر چکے ہیں, ہم ان کو کہہ چکے ہیں آئیں بات کریں, اور یہ اگری بھی کرتی ہیں کہ سیاسی مسائل کا سیاسی حل ہے, لیکن یہ کس طرح کا, یہ کہتی ہیں کہ پہلے تو آپ جو ہم ایلیگیشنز لگا رہے ہیں وداؤٹ them getting proved in a court of law اور ادروائز, آپ جو ہیں ان کو تسلیم کر لیں. مطلب آپ کی باتیں الزام لگائے ہوئے تو ہم تسلیم نہیں کریں گے, ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں سیاسی مسائل کا سیاسی حل ہے اور وہی ہونا چاہیے. ناظرین آپ نے تینوں کی باتیں سنی, اور بیسک حال تو 2-3 اٹھتے ہیں اس گفتگو سے. نمبر 1 کہ کیا یہ ریئلسٹک ہے کہ حکومت اٹھے اور کہے پی ٹی آئی کو لیں جی آپ حکومت لیں. 2018 میں بھی بڑی زیادتیاں ہوئی تھی, یہ نہیں ہوتا کہ حکومت دے دیتی ہے آپ کو کہ جی ٹیک اوور اپوزیشن کو, جتنی بھی اپوزیشن کی باتیں جائز ہو. دوسرا سوال یہ ہے کہ حکومت کہتی ہے بات چیت کرو, لیکن پکڑ دھکڑ مار دھاڑ غائب کرنا لوگوں کو, یہ تمام چیزیں کرنا وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے. تو یقینی طور پہ دونوں اطراف پہ مسئلے مسائل ہیں. بریک کے بعد آتے ہیں, پھر پوچھتے ہیں اب ان کو ایڈریس کریں, کیونکہ یقینی طور پہ ایک بھور میں پھنسے ہوئے, کیا ہم ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں کہ جس کا
تصادم کے علاوہ کوئی آگے راستہ نہیں؟